اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم۔ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، خوب حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ فرما دیجئے، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا پھر آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، مطلب فیصلہ نہ فرمائیے، دونوں باتوں میں اختیار ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، کیسے آپ کو ثالث مقرر کرتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں ان سب باتوں کے بعد بھی۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، دراصل یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر جیسا کہ ایک واقعہ، خیبر کے دو خاندانوں کے مرد و عورت نے زنا کر لیا، تو اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کر آئے۔ ایک یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، چونکہ ان لوگوں سے معاہدہ ہو چکا تھا، خیبر والوں سے، تو جہاں پر معاہدہ ہو چکا ہو وہاں پر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو اس بارے میں اختیار ہے، لیکن جیسا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، جو ذمہ ہوں، ٹیکس دے کر رہتے ہوں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں عیسائی رہتے ہیں یا سکھ رہتے ہیں، اگر وہ مسلمان حکمرانوں کے پاس کوئی اپنا معاملہ لے کر جائیں گے تو ان کے لیے فیصلہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ چونکہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ بھی تھا، اگر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی کی حکومت ہوتی تو یہ فیصلہ کرنا لازم تھا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو ہے ان کے اپنے عبادت کے اور مذہبی معاملات، کچھ ایک جیسے نکاح کا معاملہ ہے یا ان کی وراثت کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے ان کی عبادت کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو ان کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن عام قوانین جو ہیں ان کے اندر عام طور پر جو ملک کے اندر نظام رائج ہے اور اسلامی اگر نظام ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ تو غیر مسلم ہے۔ جو ایک مسلمانوں نے احکامات طے کر رکھے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، حق بات سن نہیں سکتے، حالانکہ اپنی کتاب کے اندر ساری بات موجود تھی لیکن سننے کے سکت نہیں رکھتے۔ اکالون للسحت، اور یہ حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ سحت کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے رشوت اور ایک ہوتا ہے سحت۔ رشوت یہ ہے ویسے حرام دونوں کے دونوں ہی۔ رشوت تو یہ ہے کہ ہر کسی معاملے کے اندر بس جو ہے کوئی کام کروانے کے لیے، اڑے ہوئے کام کو کسی کو کروانے کے لیے جو ہے کچھ پیسے دے دینا، جیسے مثال کے طور پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی کو پیسے دینا، یا اسی طریقے سے جی میں باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، یہ پیسے لے لے بس مجھے کسی طریقے سے بھیج دیں، یہاں پر یہ حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اور اس طریقے سے سحت کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے قاضی کو خرید لینا، جج کو خرید لینا، بھئی تمہیں پتہ ہے میں مجرم ہوں لیکن اتنی رقم دیتا ہوں میرے حق میں فیصلہ کرنا، اس کو سحت کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ہم بھی اسے رشوت ہی شمار کر لیتے ہیں لیکن عربی میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، خاص قاضی کے لیے سحت کا لفظ آتا ہے، باقی معاملات میں جو ہے وہ رشوت کا لفظ آتا ہے۔ اور فرمایا کہ الراشی
والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور اس کی جگہ پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، اس کے مکان پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، اب جو ہے یہ جج کو یا کسی کو پیسے دیتا ہے کہ جی دیکھو میرا یہ مکان ہے یا اس طریقے سے میں اسے چھڑوانے کے لیے تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، لہٰذا میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہا ہے۔ جاب واب کے معاملات میں وہاں پر جو ہے اس طرح سے پیسہ نہیں دیا جا سکتا، خالص اپنا حق ہو، اپنا ہی حق بنتا ہے، اپنا ہی رائٹ بنتا ہے اس موقع پر جو ہے اس کو کرنے کے لیے۔ بعض اوقات کسی کی کوئی ترقی لگنی ہے اور ترقی لگ سکتی ہے، لگنی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن کوئی کلرک ہے یا کوئی ایسی بات ہے وہ اس طرح حرام کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے، تو اپنی بھرپور کوشش کی جائے کہ حرام کے بغیر کام ہو۔ کسی کو کہنا پڑتا ہے، کوئی کمپلین کرنی پڑتی ہے تو اس کے مطابق کام کیا جائے، بس یہ نہیں کہ اپنی سہولت سمجھ کر بس رشوت کا لین دین شروع کر دیا جائے، نہیں۔ لیکن ہاں کہ بھی اوپر تک سارے معاملات یہ ہیں، اپنا حق بھی نہیں مل رہا، تو وہاں پر اپنا حق لینے کے لیے پھر انسان کچھ پیسے دے تو وہ دے سکتا ہے، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو اپنے جو پیشوا ہیں ان کو پیسے دے کر اپنے مرضی کے معاملات جو حاصل کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ فرما دیں، یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن اگر آپ جو ہے ان سے اعراض کریں گے تو اس بات سے پریشان نہ ہوں یہ نقصان پہنچائیں گے، یا آپ کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ ہی فرمانا چاہیں پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ انصاف کے ساتھ ظاہر ہے کہ نبی تو فرمائے گا ہی، لیکن ہمیں دراصل سبق دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی غلط کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو ثالث مقرر کرتے ہیں، کیسے آپ کو فیصلہ کروانے والا مقرر کرتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، آپ اپنی تورات کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، یا اسلام قبول کر لیں، قرآن کریم کے مطابق عمل کر لیں اور اس کے مطابق فیصلہ لے لیں۔ لیکن فیہا حکم اللہ، حالانکہ اس تورات کے اندر سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ثم یتولون من بعد ذلک، یہ اپنی تورات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کر اس کے باوجود جو ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو حقیقت بات کیا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ صحیح ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے اپنی کتاب کے مطابق عمل کر لیتے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کسی کی طرفداری اپنے تعلق کے بنیاد پر یا چھوٹے چھوٹے معاملات میں، بس اگر بعض اوقات انسان جو ہے اپنا حق ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے میرا گزارا تو ہو رہا ہے، میں نہیں لینا چاہتا اپنا حق، اور جو ہے میں نہیں رشوت کا لین دین کرنا چاہتا، تو انشاءاللہ تعالی اس بندے کی پکڑ ہوگی، اللہ پاک غیب سے اس حق والے کی مدد فرمائیں گے کہ اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا صرف ایک ناجائز کام کے نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔